ناظرین، پارلیمنٹ میں یہ بل چیلنج ہو گیا ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، جو مرکزی رہنما ہیں جماعت اسلامی کے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر نفسیات بھی ہوں گے اور بھی ماہرین ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس بل میں ایشو کیا ہے۔ یہ بل تو بیسکلی خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، ان کے حقوق کے لیے بنایا گیا تھا، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، جن کی معاشرے میں عزت ہی نہیں ہے، کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کو حقوق نہیں ملتے، تو یہ تو ان کے لیے تھے۔ لیکن اب اس میں کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ بل اتنا متنازع ہو گیا ہے، ایسی کیا کمپلیکیشنز ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ڈاکٹر سدرا اختر صاحبہ سے، جو ماہر نفسیات ہیں۔ ہم اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پہلے تو ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی ذہنی بیماری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اذیت بھی دیتے ہیں اور اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اور آپ صحیح جینون مرد ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو عورت تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد تصور کر رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ذہنی بیماری ہے؟ دیکھیں ناصر، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے آپ کو مرد یا عورت ایک دن میں تصور کرنا شروع کر دے، تو یہاں پر یہ چیز تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ذہنی بیماری ہے، کیونکہ میں اٹھ کے کسی بھی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہوں گی کہ آج سے میں مرد ہو گئی ہوں اور آج سے میں مردوں والے طور طریقے اپناؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے نفسیات کے اندر باڈی ڈسفوریا کا نام دیا جاتا ہے اور جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پر ایک شخص اپنی شناخت کو لے کر پریشانی کا شکار ہے اور وہ جس جینڈر کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اب اگر میں اس کو اور اوپنلی بتاؤں تو 4 طرح کے جینڈرز کے مسائل ہوتے ہیں جو آگے جا کر مختلف قسم کی بیماریوں کی یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ بچے جو کہ ڈس آرگنائز باڈی پارٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ بچے جن کی کلیئرٹی نہیں ہوتی باڈی آرگنز کی، اور پھر ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی کلیئرٹی نہیں ہوتی لیکن ماں یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کی طرح سے پرورش کرتی ہے، اور بڑے ہو کے وہ بیٹا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کی جینیٹل آرگنز کے ڈس فنکشن ہوتا ہے جو بچپن میں کلیئر نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے اللہ ہوتا ہے، تعالیٰ کوئی کی طرف نامکمل سے پیدا ہوتا ہے۔ یا بالکل۔ دیکھیں جو جینون معاملہ ہے اس پہ تو ہم انہی کے حقوق کے لیے تو یہ بل آیا ہے، بیسکلی ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ لیکن جو ایک مرد ہے صحیح سلامت ہے، اچانک سے وہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں عورت بن جاؤں اور جو عورت ہے وہ مرد بن جائے، تو یہ کیسا، یہ کس طرح کی بیماری ہے اور یہ کیسی بات ہے؟ کتنی عجیب سی بات۔ دیکھیں، یہ بیماری اس لیے ہے کہ کیا پتہ اس مرد کو ریپریشن بچپن میں سامنا کرنا پڑا ہو، اسے ایسے انوائرمنٹ کے اندر رکھا گیا جہاں پہ اسے جنس کی بنیاد پر کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا صنفی تشدد کا شکار ہوا، اور بڑے ہو کے اس نے دیکھا کہ اس جینڈر میں زیادہ سکوپ ہے، مجھے اس کی طرف چلے جانا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بہت فیمس، نام نہیں لوں گی، پاکستان کا بھی ایک ایشو ہے کہ جہاں پر ایک شخص ایک دن میں اٹھ کے اس نے کہا کہ آج سے میں خواجہ سرا ہوں، اور اس کے بدلے اس نے ایک سیٹ لی، کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ میں نوکری مرد اور عورت کے کمپٹیشن پہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس میں ہڈن موٹیوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہاں، یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بڑی پروموشن ملتی ہے، ان کو معاشرے میں بڑا فوراً ہاتھوں میں اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا کیس ہوتا ہے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ صنفی بنیاد پر اگر آپ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جیسے ایک بچی کو ٹام بوائے کی طرح اس کی پرورش کی جاتی ہے، یا ایک زیادہ بھائیوں کے یا زیادہ بہنوں کے بھائی کی جو پرورش ہے وہ ذرا فیمیل ٹرینڈز کی طرف زیادہ چلی جاتی ہے، وہ فیمیل ٹریٹ سیکھ لیتا ہے اور پھر وہ یہ فیصلہ کر دے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ اب نفسیات تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ چلیں یہ جو محسوس کر رہا ہے یہ ذہنی بیمار ہے، اس لیے یہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی سائیکالوجسٹ کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کی تھیراپی کی جائے اور اسے اس جنس کی طرف لے کے جایا جائے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جا رہا تو ہم اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس بل کی طرف آئیں جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ ٹرانس کا لفظ غلط استعمال کیا گیا۔ ٹرانس جو ہیں اس میں پھر لیسبین، گے اور بائی سیکشول سب آ جاتے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کے لیے جو ورڈ پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے وہ انٹر سیکس یوز کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات کہ یہ جو ٹرانس لفظ ہے اس پہ تو لوگ زیادہ بحث کر رہے ہیں کہ لفظ ہی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کی مزید تشریح میں جائیں تو لیسبین کا مطلب ہے کہ عورتیں سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں، بڑا کبیرہ گناہ ہے بالکل، اور مرد سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اور بائی سیکشول وہ ہے کہ جو 2 یا 3 یعنی کہ اگر اس کو ہم بولیں جسے ایک مرد 2 عورتوں سے یا ایک عورت ایک ایٹ اے ٹائم 2 مردوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے اندر رہ سکتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر، اب ویسٹ کے اندر تو اگر ایک انسان اٹھ کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے میں ڈاگ ہوں،
تو ان لوگوں نے ایسے قانون بنائے ہیں کہ انہیں وہ ڈاگ کی طرح زندگی گزارنے کی اس کو اجازت ہے، وہ کیٹ بننا چاہتا ہے، وہ اینیمل بننا چاہتا ہے، اور یہ پوری کمیونٹی ہے جو رجسٹرڈ ہے. لیکن پاکستان میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتے ہم ہیں، نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے، اور ہمارے جو اللہ دین کا میں حکم ہے قرآن کو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم نے ویسٹ کو تو فالو نہیں کرنا. اور دیکھیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم لوگ یہی کرتے آئے ہیں. ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم ویسٹ کے قانون کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکشل فرسٹریشن ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اور پھر ہم اگر آج ایک مرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ آج سے ایک عورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں کا واش روم استعمال کر سکے گا، وہ عورتوں کے وارڈ میں جا سکے گا، وہ کسی پارلر میں جا کے شاید کسی عورت کو ہراسمنٹ کا نشانہ اور بنائے. اہم بات آپ نے کی کہ کوئی بھی مرد ہے وہ خواتین کے وارڈ میں جا سکتا ہے، واش روم میں جا سکتا ہے، تو یہ کتنا ایک افسوسناک اور شرمناک معاملہ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ ہمارے معاشرے کے جو اقدار ہیں وہی ختم ہو جائیں گے. ہم نہ صرف ہم ابھی اس کے نا فیوچر کانسیکوینسز کو نہیں دیکھ رہے، ابھی ہم بالکل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا معاشرتی بگاڑ ہمارے معاشرے میں آنے والا ہے، کتنی بد تہذیبی اور کتنی ولگیرٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے گی. یہاں پر اب بات یہ ہے کہ جب اس ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے تو کیونکہ بل کا نام ہے ٹرانسجینڈر، تو جو ہماری وہ کمیونٹی ہے ٹرانس جو کہلائی جاتی ہے پاکستان کے اندر، وہ بڑا ہی اس کے اوپر برا مان جاتے ہیں. لیکن ان کو بھی کیونکہ وہ بھی شاید ایجوکیشنلی ویسے ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں، جو خواجہ سرا ہیں، بالکل جو اصل حقدار ہیں، جو اللہ کی طرف سے نامکمل زمین میں آئے پیدا ہوئے، ان کا تو حق ہے، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں، نہ ان کی ہمارے معاشرے میں رسپیکٹ ہے. بالکل. تو ان کے لیے قانون بنا ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے اور قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم ذرا ذہنی سطح پر آ جاتے ہیں. آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، آپ کی نفسیات کیا کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص یا خاتون یا مرد اپنے آپ کو مرد یا عورت تصور کرتا ہے، ہوتا ہے وہ بالکل جینون مرد ہے یا عورت، تو وہ یہ کس لیول کی، اس پہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور آپ کی سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ماہر نفسیات ہونے کے ناطے ہماری جو نفسیات ہے یا سائیکالوجی کے اندر اس کے لیے 2 ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. ایک باڈی ڈسفوریا، اس میں 2 طرح کے ڈسفوریا ہوتے ہیں، ایک باڈی ہوتا ہے اور ایک مائنڈ ڈسفوریا ہوتا ہے. اور پھر جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جنس سے مطمئن نہیں ہوتا اور وہ بننا چاہتا ہے جو وہ ہے نہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. یا پھر وہ ہوتا مرد ہی ہے لیکن اسے پہننا اوڑھنا وہ اچھا لگتا ہے، جیسے آپ ادائیوں کی بات کر رہے تھے، اسے وہ لگتا ہے جو خواتین والی ہیں. تو وہاں پر وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، اس کو ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور اس کو ایک تھراپی کی ضرورت ہے جو اس کی اس کنفلکٹ کو دور کر سکے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ کیا. تو آپ ویسٹ کی اگر بات کرتی ہیں تو ویسٹ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے، جہاں سکون محسوس کرتا ہے، اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ عجیب سی بات نہیں؟ دیکھیں، ویسٹ جو ہے وہ تو لبرل ہیں، ماڈرنائزیشن کافی زیادہ ہے اور وہ شخصی آزادی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن یعنی ہمارے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، جو اس کی بیماری ہے اس کو ختم کیا جائے، جو اس کے اندر ایک غلط چیز آ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے، جیسے آپ نے ڈاگ کی مثال دی، کہ اس کو وہی بنا دیں گے. بالکل. دیکھیں، وہاں پہ انڈیویجول فریڈم ہے، لیکن پاکستان میں ہم لوگ سوسائٹیز اور کمیونٹیز میں رہتے ہیں. اب ہم ایک یعنی کہ اس فریڈم کے ساتھ اس سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ آج سے ایک عورت ہے یا مرد ہے یا وہ ڈاگ ہے یا کیٹ ہے، تو اس نے اپنے ایک کمرے میں جا کے وہاں پہ اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن ہمارے اس بندے نے کہہ کے واپس اس معاشرے میں آنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے، یہ قبول ہی نہیں اور وہ یہ کرتا. اور قبول ہمارے نہیں دین کرتا. میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. بالکل اب ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وہاں پہ بچے پیدا کرنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ نارمل جو شادیاں ہیں وہ اب نارمل کنسیڈر ہوتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی ہمارے معاشرے کا جو بنیادی جز ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہی ہے، جو کہ اس معاشرے کو لے کے چل رہا ہے. ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے جو کہ غلط رستوں کی طرف ہیں، یا وہ کسی بھی ایسی اللیگل، میں اس کو اللیگل ضرور کہوں گی، کہ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں یا امورل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں. کیونکہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا کہ کل کو آپ کا اپنا بچہ یا بچی اس چیز کی زد میں آ سکتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ پیرنٹس کو، معاشرے کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیسے اس گند سے بچا جائے؟ دیکھیں،
اس سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ سب سے پہلے تو سرکاری سطح پر کہ ان کو کلیئرٹی دینی چاہیے کہ ٹرانس کسے کہتے ہیں, لیسبین کسے کہتے ہیں, گیز کسے کہتے ہیں, اور اس کے بعد بائی سیکشول کی ڈیفینیشن کیا ہے, پورا اس کو کلیئر بتانا چاہیے. اور میڈیا کی ایسے یہ عوام ذمہ کو داری خود ہے. بھی بتائے کہ نہیں, ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارے اللہ پاک ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, قرآن پاک میں ہمیں کیا ہدایات ہیں. لیکن میڈیا کے اوپر ہمیں ان ڈیفینیشنز کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ اپنے بچے کے اندر کوئی بھی اب نارمیلٹی دیکھیں, کوئی بھی بیہیویئرل چینج دیکھیں, تو آپ فوراً سے اس کو ٹائم ضرور دیں اور اس کے مسئلے کو کسی سائیکالوجسٹ سے ضرور ڈسکس کریں, اس کو چھپائیں نہ. ہمارے معاشرے میں اس بات کو باعث شرمندگی سمجھتے ہوئے ہم اس مسئلے کو چھپا لیتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا ایسا ہو گیا یا میری بیٹی ایسی ہو گئی ہے, تو ہم اس کو چھپاتے ہیں. چھپانا انڈر دا کارپٹ والی مینٹیلٹی اس کا حل نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کسی ماہر نفسیات سے. اور اس بل کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج تک مرد ہوں یا عورت ہوں, کس بیس پہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے جس میں ڈاکٹر, سرجن اور ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے جو اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے. پورا بورڈ ہو جو اس کو میڈیکلی بھی دیکھے اور ذہنی طور پہ بھی دیکھے. بالکل صحیح کہا. اور پھر اس کے بعد ڈکلیئر کرے. اچھا, آپ نے کہا کہ ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. آپ خود کہتے ہیں کہ نفسیات یہ کہتی ہے, جو آپ نے پڑھا ہے ویسٹ میں بھی یہ ہے کہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے, جہاں سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو وہاں جانے کی پرمیشن دیتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو سکون ملے. تو کیا ہمارے ہاں ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی جو اس نے پڑھا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, یا پھر جو دین میں اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں نفسیات کے بارے میں آگے ہی بڑی مسکنسیپشنز ہیں کہ ماہر نفسیات کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں, کیونکہ اگر ویسٹ میں کسی کے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو وہ پہلے ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو مریض ہے وہ ساروں سے گھوم پھر کے, پیروں فقیروں سے, ڈاکٹروں سے, جگہ سے گھوم کے اینڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے. جب تک وہ ہمارے پاس آتا ہے مسئلہ بہت بگڑ چکا ہوتا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا. اور پاکستان میں پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی کمی ہے, یہ میں مانتی ہوں, اور وہاں پہ پریکٹیکل سائیکالوجسٹ کی کمی ہے, کیونکہ جو کتابوں میں لکھا ہے ہمارا معاشرہ اس سے برعکس ہے. یہی پوائنٹ میں کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں کہ ویسٹ, آپ نے بیسکلی جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, آپ ماہر نفسیات بنی تو آپ نے ویسٹ کو پڑھا, بالکل وہاں سے آپ نے تعلیم لی. تو آپ کو جو پڑھا ہے, جو آپ نے میڈیکل سائنس نے آپ کو بتایا ہے, وہ ڈفرینس اس میں اس میں بہت فرق ہے. تو آپ پھر کیسے اپنے پیشنٹ کو مطلب کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہاں پر ہماری نفسیات ہی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کراس کلچرل سائیکالوجی کی. کراس کلچرل سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے لیکن وہی چیز دوسرے معاشرے کے اندر ان ایکسیپٹیبل ہے, تو آپ نے نارمیلٹی کو فالو کرنا ہے, آپ نے اب نارمیلٹی کو فالو نہیں کرنا. اس طریقے سے جو نفسیات ہے وہ تو جنوں بھوتوں اور روحانی علاج پر تو یقین رکھتی ہی نہیں ہے, نہ سائنس رکھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے نارمیلٹی کو فالو کرنا ہے, ہم نے اب نارمیلٹی کی طرف نہیں جانے دینا, معاشرے کو بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر سدرا صاحبہ کہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے, اور آپ کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھ لیں, وہ ٹویٹر ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, لوگ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تو لوگ غصے میں نظر آ رہے ہیں, اور دوسری طرف بڑا دھورا میں آ رہا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں کہ کوئی لڑکا ہے وہ لڑکی بنی ہوئی ہے, کوئی لڑکی ہے وہ لڑکا بنا ہوا ہے, اور لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں, اس کے فالوورز اتنے کروڑوں میں ہیں. تو آپ ان کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کیسا دورہ میں آ رہا ہے؟ بالکل دیکھیں, ناصر ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ دیکھیں یا ایسی اپلیکیشنز کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو کہ اپنی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, میں یہ کہوں گی, وہاں پر ان لوگوں کو اتنے لائکس کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ٹک ٹاک کا ایک بیسک مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو اتنا نارمل کر دینا, لوگوں کو دکھا کر کہ وہ اس کو اب نارمیلٹی کنسیڈر ہی نہ کرے, جب اس کو انہیں نظر نارمل آئے تو انہیں کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو, کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر جیسی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہاں اے آئی پیچھے بیٹھا ہوا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بندہ کیسا ہے, وہ اگلی ویڈیو آپ کو ویسی بھیجتی ہے. تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو اسی ڈائریکشن کی طرف لے جاتے ہیں جس طرح کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اب آپ بچوں سے دیکھیں, ہم جس ایج گروپ کے ہیں نا, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب نارمیلٹی ہے. کبھی آپ کسی کالج میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اب اس چیز کو ایکسیپٹینس حاصل ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکی کا افیئر چل رہا ہے, یا ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا افیئر چل رہا ہے, اور بس اب چیزیں ابھر کے سامنے آنے لگی. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور حکومت نے 2-3 مرتبہ اس کو بین بھی کیا ہے. ٹک ٹاک پھر اوپن ہو جاتی ہے, اور ٹک ٹاک کے اوپر ہی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارا ہی معاشرہ ہے, اور ان کو کتنے لائکس مل رہے ہیں, کتنے فالوورز مل رہے ہیں. تو یہاں پر تو شور نہیں مچتا.
تو یہاں پر بھی ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہم کیوں ان کو فالو کرتے ہیں, ہم کیوں ان کو لائک کرتے ہیں, ہم کیوں ان کو شیئر کرتے ہیں؟ تو یہیں سے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ناظرین, ماہر نفسیات ڈاکٹر سدرا اختر ہمارے ساتھ موجود تھی, بڑا قیمتی وقت دیا انہوں نے. یا وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد.